دوستو آج جو واقعہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں وہ ابھی حال ہی کا ہے اور لاک ڈاؤن میں پیش آیا ہے۔ ان دنوں ہم لڑکے اندھیرا ہونے کے بعد سفید پوش فیملی میں راشن تقسیم کر رہے تھے۔ ہم چند نوجوان تھے اور اللہ کے حکم سے ہم روزانہ جتنا بھی راشن جمع ہوتا تھا وہ سارا لیٹ نائٹ تک مستحق لوگوں کے گھروں میں تقسیم کر دیتے تھے۔ راشن تقسیم کرنے کے دوران ہم مستحق لوگوں کی تلاش میں دور دور کے علاقوں میں نکل جاتے تھے۔ ایک رات گھومتے گھومتے ہم ایسی گلی میں پہنچے جو بہت زیادہ سنسان اور ویران تھی۔ وہاں اندھیرا بھی بہت زیادہ تھا۔ میں کبھی بھی پہلے اس گلی سے نہیں گزرا تھا۔ خیر، جب ہم اس گلی میں داخل ہوئے تو مجھے ایک چھوٹا سا مکان نظر آیا۔ اس مکان کا دروازہ دیکھتے ہی میرے دل میں ہمدردی پیدا ہوئی کہ اس فیملی کو راشن ضرور ملنا چاہیے، لہٰذا میں نے دروازہ ناک کیا۔ کافی دیر دروازہ ناک کرنے کے بعد کسی نے بھی دروازہ نہیں کھولا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے دروازہ کافی سالوں سے کھلا ہی نہ ہو۔ بہت زیادہ مٹی اور مکڑی کے جالوں سے بھرا ہوا تھا۔ میں وہاں سے جانے ہی والا تھا کہ اچانک دروازہ کھل گیا۔ اندر سے ایک بوڑھی عورت نکلی۔ اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں اور ایسا لگ رہا تھا جیسے اس نے بہت ہی ڈارک سرما لگایا ہو۔ اس عمر میں بھی اس کے بالوں کی چوٹی بہت موٹی اور لمبی تھی، مگر اس کے بال بالکل سفید تھے۔ وہ نیند سے جاگی ہوئی لگ رہی تھی۔ میں نے انہیں فوراً سلام کیا اور بڑے ہی ادب سے بتایا کہ ہم لوگ راشن بانٹنے کے لیے نکلے ہوئے ہیں، لہٰذا آپ بھی اپنا حصہ لے لیجئے۔ اماں جی نے ذرا سخت آواز میں کہا کہ یہ راشن تم اپنے پاس رکھو، ہمیں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو میں نے انہیں کہا کہ اماں آپ کا مکان دیکھ کر تو ایسا نہیں لگتا، کیا واقعی میں آپ کو راشن کی ضرورت نہیں ہے؟ اس نے پھر سے کہا کہ ہمیں تمہارے اس احسان کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہمیں تمہارے کھانوں کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ میں ان اماں کی بات کو سمجھا نہیں تھا، تو انہوں نے کہا کہ تم یہ راشن ہمارے پڑوسیوں کو دے دو۔ میں واپس پلٹا اور پڑوسیوں کا دروازہ بجایا تو وہاں سے ایک ینگ لڑکا نکلا۔ اس نے راشن لے لیا۔ اس کے بعد میں نے اس سے پوچھا کہ یہ جو تمہارے برابر میں اماں جی رہتی ہیں، ان کے کیا حال چال ہیں؟ میں نے ان کو راشن دینا چاہا تو انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ میری بات سن کر وہ لڑکا بہت زیادہ حیران ہوا اور کہا کہ بھائی آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ برابر میں جو دروازہ ہے اس کے پیچھے کوئی مکان نہیں ہے، بلکہ خالی پلاٹ ہے اور صرف جھاڑیاں ہی جھاڑیاں ہیں۔ اس پلاٹ کے مالک کئی سالوں سے پاکستان سے باہر ہیں۔ اس پلاٹ میں 10-15 سالوں سے کوئی نہیں رہتا اور نہ ہی یہاں کوئی آتا جاتا ہے۔ یہ بات مجھے سننی تھی اور مجھے بہت بڑا جھٹکا لگا۔ میں سوچ میں پڑ گیا کہ آخر یہ سب ہو کیا رہا ہے۔ ذہن میں ایک ہی بات آ رہی تھی کہ وہ جو بھی بوڑھی عورت تھی وہ انسان نہیں تھی، بلکہ جنات میں سے کوئی مخلوق تھی۔ یہ خیال مجھے آتے ہی میں خوف سے کانپ اٹھا اور فوراً آیت الکرسی پڑھتے ہوئے اس گلی سے بھاگ نکلا۔ آگے جا کر اپنے تمام ساتھیوں کو یہ واقعہ بتایا۔ اس دن کے بعد سے اس گلی کی طرف آنے سے ہم لوگوں نے توبہ کر لی، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اس عورت نے مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچایا، لیکن مجھے بخار ضرور ہو گیا تھا۔ یہ واقعہ ہمارے لسنر نے ہمیں سینڈ کیا تھا۔ اگر آپ لوگ بھی اپنا واقعہ ہم سے شیئر کرنا چاہتے ہیں تو نیچے ای میل شو ہو رہی ہوتی ہے speakwithadil@gmail.com، وہاں پہ آپ لوگ ہمیں سینڈ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ فیس بک اور انسٹاگرام پہ بھی ڈی ایم کر سکتے ہیں۔ اگر آپ لوگوں کو ہماری اسٹوری پسند آئی ہے تو ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کریں، کیونکہ نیکسٹ آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو آسانی سے مل سکے۔